اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان ربی قریب و مجیب، بے شک میرا رب نزدیک بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے۔ الحمدللہ الاولی والآخری، حمد اس خدا کے لیے جو سب سے اول اور سب سے آخر ہے۔ لا ینسا من ذکرہ، جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں۔ ولا ینقص من شکرہ، جو شکر کرے اسے کمی آنے نہیں دیتا۔ ولا یاخب من دعاہ، پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا۔ ولا یقطع رجا من رجاہ، جو امید رکھے اس کی امید منقطع نہیں ہونے دیتا۔ تمام حمد و ثنا اس ذات واجد کے لیے ہیں، وہ پروردگار عالم جو اس وقت بھی واجب الوجود تھا جب عرش کا جو شامیانہ ہے وہ تنا نہیں تھا، زمین کا فرش بچھا نہیں تھا، سورج اور چاند میں طغیانی نہیں تھی، ہواؤں میں روانی نہیں تھی، جلتی ہوئی آگ نہیں تھی، بہتا ہوا پانی نہیں تھا۔ وہ جو نصرت طلب کرنے والوں کا ناصر ہے، وہ جو ہر اس شخص کے لیے کافی ہے جو اس پر توکل کیا کرتا ہے۔ ہم اپنی ہر بزم، ہر گفتگو کا آغاز اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر اس کے شکر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس پروردگار عالم نے جہاں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اس وقت جو ہمارے اور آپ کے پاس سب سے بڑی نعمت موجود ہے جس کو ہم نعمت عظمیٰ کہہ سکتے ہیں، وہ نعمت ہمارے اور آپ کے دلوں میں موجود مودت اہل بیت اطہار ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے، کیونکہ پروردگار عالم نے جب انسانوں کو تخلیق کیا، پروردگار عالم نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، تو پروردگار نے انسان کی نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی تسکین کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے، اور اس کے بعد جو ہے اس سلسلے کو جو ہے سلسلہ امامت سے، سلسلہ ولایت سے، سلسلہ امامت سے ملا دیا۔ تو پروردگار عالم کا بڑا احسان ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے اپنی نشست کا آغاز کیا ہے کہ تمام 4000 معصومین کی سیرت حیات طیبہ کے حوالے سے ذکر کروں گی، بیان کروں گی، ذکر کروں گی کہ لاسٹ ٹائم جو ہے ذکر کیا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ جو شروع ہوا ہے ختمی مرتبہ کا، ان کا جو ہے اثار اور فدیہ کاری کا یہ سلسلہ جو ہے نسل در نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں جو جاری رہا، یہاں تک کہ جناب عبد المناف پیدا ہوئے، جن کا نام عمر تھا۔ ان کے فرزند جو تھے جناب ہاشم تھے، اور جناب ہاشم کے ایک فرزند عبد المطلب تھے اور ایک اسد تھے۔ اسد کے گھر میں جو ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی ولادت ہوئی، اور عبد المطلب کے ہاں جو ہے بہت ساری اولاد پیدا ہوئی، زیادہ اولاد پیدا ہوئی ان کی، جن میں سے ایک جو ہے جناب عبداللہ تھے اور ایک جو ہے جناب ابو طالب تھے۔ عبد المطلب کی نظر تھی کہ اگر خدا نے انہیں 10 بیٹے دیے تو ایک کو جو ہے راہ خدا میں قربان کریں گے۔ چنانچہ جب قربانی کا وقت آیا تو جب قرآن دازی کری گئی تو جناب عبد المطلب کا نام نکلا۔ جناب عبد المطلب جو تھے جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ جو تھے وہ حسن اور جمال بہت خوبصورت تھے، جس کی وجہ سے جو ہے اس وجہ سے ان کا جو ہے دوبارہ قرآن دازی کرائی گئی کہ شاید دوبارہ دیکھا گیا کہ شاید نام آئے۔ پھر انہیں دوبارہ قرآن دازی کی تو پھر بھی ان کا نام نکلا، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد اس کا جو ہے فدیہ طے کیا گیا، اور 100 اونٹ کی قربانی دے کر جناب عبداللہ کی قربانی کو بچا لیا گیا۔ اس طرح جو ہے عبداللہ بھی ذبح قرار پائے، اور رسول اکرم جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے مصداق قرار پائے۔ عبد المطلب کا جو نام ہے، عبد المطلب کا نام عامر تھا، اور کنیت جو ہے
ابو حارث ہے۔ لقب جو ہے ان کا شبیۃ الحمد ہے، اس لیے کہ سر کے بال سفید تھے اور انتہائی خوبصورت تھے آپ۔ تو باپ کے انتقال کے بعد ننہال میں رہے، ننہال میں رہے، آخر کار مطلب جا کر وہاں سے جو ہے لے آئے آپ کو۔ تو لوگوں نے بھتیجا کہنے کے بجائے ان کا جو ہے غلام کہنا شروع کر دیا، اور اس طرح عامر کے بجائے جو ہے عبد المطلب جو ہے آپ کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ رسول اکرم کے ارشاد کے مطابق جو ہے جناب عبد المطلب جو ہے 5 خصوصیات کے حامل تھے، 5 ان میں خصوصیات نمایاں جو انہوں نے کام انجام دیے، جس کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں، تاریخ میں ان کا نام ہے۔ اس میں جو ہے سب سے پہلا یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے باپ کی زوجہ سے عقد کو جو ہے ممنوع کیا، قرار دے دیا۔ پھر دوسرا جو انہوں نے کیا، خزانے پر خمس عائد کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حاجیوں کی سکایت اور سرابی کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کروایا وہاں پر، پھر انہوں نے شروع کروایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے چوتھا جو انہوں نے کیا، ایک انسان کی بدلے جو ہے 100 اونٹ کی دیت جو ہے وہ مقرر کی، یعنی 100 اونٹ جو ہے وہ فدیے کے طور پر مقرر کیے۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 جو ہے طواف کعبہ کے 7 چکر انہوں نے متعین کروائے تھے، یہ انہوں نے شروع کروایا تھا، اور قدرت نے ان کے اس اخلاص کی وجہ سے جو ہے ان تمام اقدامات کو جو ہے مذہب کا جز بنا دیا، اور انہیں آج تک لوگ جو ہے ادا کر رہے ہیں، اور انہیں جو ہے فرزند کی قربانی کے ارادے کی بنا پر جو ہے ابراہیم ثانی کے لقب سے بھی نوازا جاتا ہے۔ تو اگر ان کی مزید ذکر کیا جائے، مزید بات کی جائے، تو سخاوت کی بنیاد پر عبد المطلب جو ہے وہ متعامل تیر کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ اس حوصلے اور ہمت کا اظہار ہے جو برہنہ اور شرم کے مقابلے میں پیش کیا گیا، جب وہ ہاتھیوں کا ایک جو ہے بڑا سارا لشکر لے کر جو ہے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا تھا، اور سارے مکہ والے جو ہے جتنے بھی وہاں کی آبادی تھی وہ چھوڑ کر جو ہے بھاگ گئے تھے۔ جناب عبد المطلب نے جو ہے ان کے پاس گئے، اور اس نے احترام کرنے کے بعد جو ہے بات چیت کرنے کے بعد جو ہے سبب پوچھا، تو فرمایا کہ تمہارے لشکر والوں نے میرے اونٹ جو ہے پکڑ لیے ہیں، میں انہیں واپس لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، تمہیں اونٹوں کی فکر اور اس گھر کی فکر نہیں ہے جسے ڈھانے کے لیے میرا لشکر آیا ہے۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور اس گھر کا جو مالک ہے ان قریب جو ہے اسے وہ خود ہی بچا لے گا، اوپر جو بھی مالک ہے اس گھر کا۔ تو اس اشارے کو ان لوگوں نے نہیں سمجھا، جو ہر مغرور اور متکبر انسان کا ایک جو ہے رہا ہے، لیکن پروردگار عالم نے عبد المطلب کے بیان کی لاج رکھ لی، اور ابراہیم علیہ السلام کو لاج رکھ لی، اور عبد المطلب کے جو الفاظ تھے اس کی وجہ سے جو ہے ابابیل کا ایک بڑا لشکر جو ہے بھیج کر ابریا کے لشکر کا جو ہے خاتمہ کر دیا۔ اس طرح چھوٹی طاقت سے جو ہے سپر پاور کے ہارنے کا قدرتی نظام سامنے آیا، اور وہ جو ہے باعزت طریقے سے مرنا بھی انہیں نصیب نہیں ہوا اس لشکر کو۔ تو ایک اس فوج میں جو ہے 60,000 افراد تھے، جن میں سے 9 یا 13 جو ہے بڑے بڑے ہاتھی تھے، اور سب سے بڑے ہاتھی کا نام جو ہے وہ محمود تھا، جس سے خانہ کعبہ کا جو ہے انہدام کا کام لینا تھا، جو قدرت کی تدبیر خاص سے ناکامی میں تبدیل ہو گئے۔ یہ جو ہے عبد المطلب کے کمالات تھے، کمال ایمان تھا کہ انہوں نے گھر کی حفاظت میں بتوں کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ ایک غیبی طاقت کا حوالہ دے کر یہ واضح کر دیا کہ مالک اصلی یہ بت نہیں ہے، خدا ہے، اور اطمینان قلب کا راز ظاہر جو ہے ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان بالغیب ہے۔ تو
پروردگار عالم سے دعا کروں گی کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت اہل بیت پڑھنے، سمجھنے اور اپنی ذات اپنے گھر پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری گودوں سے ایسی نسلیں پروان چڑھیں جو بامعرفت اور محبت محمد و آل محمد رکھنے والی ہوں، اور پروردگار عالم ہمیں سکون قلب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امید اور اس دعا کے ساتھ پروردگار عالم ہمیں ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ